صفحہ نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور ہم نے تابع کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو غدوها شہر ورواحها شہر ان کا صبح کا سفر 1 مہینے کی مسافت کا تھا اور اسی طرح شام کا سفر بھی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ہم نے ان کے لیے بہا دیا تھا تانبے کا چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ اور جنوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو کام کرتی تھی ان کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کی اجازت سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا جو بھی ان میں سے ٹیڑھا پن اختیار کرتا تھا ہمارے حکم سے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم چکاتے تھے اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ وہ کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے مِن مَحَارِيبَ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں وَتَمَاثِيلَ اور تصویریں وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ اور لگن اوس کی طرح وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اور دیگیں جمی ہوئی
اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھر والوں ایسے عمل کرو جس سے شکر ظاہر ہو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں شکر بجا لانے والے. فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا جنات کو اس کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تأکل من سأتہ، جو کھاتا تھا ان کی لاٹھی کو. فلما خر تبینت الجن، بس جب سلیمان علیہ السلام گر گئے جنوں کو معلوم ہو گیا، ان لو كانوا يعلمون الغیب، کہنے لگے کاش کہ وہ غیب کے علم کو جانتے. ما لبثوا في العذاب المہین، نہ ٹھہرتے وہ اس رسوائی والے عذاب میں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ رب العزت نے ماقبل ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ نئی زندگی ملے گی. یا تو یہ اللہ پر جھوٹ گاڑ رہا ہے یا ایسے جنون طاری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے حقیقت میں وہی لوگ عذاب میں اور دور کی گمراہیوں میں ہوں گے. اس بات کو غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر اللہ چاہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دے یا انہیں زمین میں دنسا دے. جب اللہ ان چیزوں پر قادر ہے تو نئی زندگی پر اللہ کیسے قادر نہیں ہے. یقیناً اس میں بھی ہر ایک بندے کے لیے جو انابت رکھنے والا ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فضل کیا اور حکم دیا پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہ تم بھی ان کے ساتھ میری تسبیح بیان کرو. اور اسی طرح ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہ وہ ان کو زرے بنانے کا حکم دیا کہ تم زرے بناؤ، وقدر فی السرد، اور اس کے کڑوں میں جو ہے ایک توازن قائم کرو. وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. شریعت میں یہ چیز وارد ہے کہ جو کوئی بھی چیز اگر کوئی حسن صورت کے ساتھ بنائی جائے تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے. مثلا کوئی کاریگری کے ساتھ، کوئی مہارت کے ساتھ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کوئی بنا لیتا ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے، بلکہ یہاں پر حکم بھی ہے کہ اس میں توازن قائم کرو کہ اس کی کڑیاں کوئی بڑی کوئی چھوٹی نہ رہیں بلکہ توازن اس میں قائم رہے. یقیناً میں تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تو ہوا کو تابع کیا تھا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ، کہ ان کا صبح کا سفر ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا، اور اسی طرح شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا. کہ وہ صبح کے سفر کرتے، ایک مہینہ جو عام دنوں میں طے پاتے تھے وہ ایک صبح کو ہی وہ طے کر پاتے آسانی کے ساتھ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اللہ رب العزت نے اتنی آسانی کے ساتھ ہوا کے تابع کیا کہ وہ ہوا جہاں وہ چاہتے تھے اس جگہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کر لے جاتی تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بنا لیا تھا، یعنی تانبے کو سیال بنا دیا تھا کہ جو بھی چیز بنائے اس سے آسانی کے ساتھ بن جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو لوہا آسانی کے ساتھ جس طرح موڑتے تھے آسانی کے ساتھ لوہا مڑ جاتا تھا، اور ان کے لیے یہ تھا کہ یہ تانبا اللہ رب العزت نے چشمہ یعنی سیال بنا لیا جس سے وہ جو بھی چاہتے تھے آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی چیز بنا لیتے تھے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے ایک جماعت بڑی ایسی تھی کہ جو عمل کرتی تھی، کام کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کی اجازت سے.
معلوم اس سے یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. حضرت اللہ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے یہ سب کچھ فضل کیا، ہوا طیبے کی. اسی طرح تانبا جو ہے اللہ نے ان کے لیے چشمہ بنا دیا. جنات جو کام کرتے تھے وہ بھی اپنے کسی اختیار سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا. من یزغ منہم، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ان میں سے ہمارے حکم سے ٹیڑھا پن اختیار کر لیتا تھا، کجی اختیار کرتا تھا، نذقہ من عذاب السعیر، ہم اسے دردناک، ہم اسے جو ہے بڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے، اس کا عذاب کا مزہ چکاتے. یعملون لہ ما یشاء، جنات عمل کرتے، کام کرتے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے، من محاریبہ، بڑی بلند و بالا عمارتیں بنا کر، و تماثیلا، اور تصویریں بنا کر. تصویروں کو متعلق تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ تصویریں مکمل طور پر ناجائز ہیں. اگر جس طرح تصویریں وہ جو انسان روح جس میں یعنی جو انسان عکس بنائے کسی چیز میں تو وہ چیز بالکل جو ہے وہ حرام ہے. حدیث میں آتا ہے اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تصویر بنانا اور تصویروں کا کسی کو حکم دینا کہ آپ میرے لیے تصویر بنا دیں، یہ بالکل جائز نہیں. ہاں موبائل کی تصویر تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور اس میں یعنی فتویٰ اسی بات پر ہے کہ موبائل کی تصویر کے حکم میں آتی نہیں ہے، اس وجہ سے اسے عکسی حکم آتا ہے جس طرح شیشے کا حکم ہے، اس وجہ سے اس پر فتویٰ دیا گیا ہے. باقی یعنی موبائل کی تصویروں کے علاوہ کوئی تصویر پرنٹ کی ہوئی یہ بالکل یعنی حرام کے حکم میں ہے. فرمایا و تماثیل و جفان کل جواب، اور اسی طرح یعنی لگن بنا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کل جواب حوضوں کی طرح، یعنی بڑی بڑی شنکیں بنا رہے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنا رہے تھے، جس میں سلیمان علیہ السلام جنات اور انسانوں کی دعوتیں کرتے تھے، اور اس میں وہ سارے جو ہے ایک بڑی جماعت اس میں کھاتی تھی. حوض کے قریب تقریباً 200-300 بندہ ایک ہی جو ہے یعنی شنکوں میں جو ہے وہ کھا لیتا تھا. وہ قدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگیں، یعنی اتنی بڑی دیگیں کہ جنہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی. یہ سلیمان علیہ السلام ان جنات سے کام لیتے تھے. اعملوا آل داود شکرا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے داؤد کی اہل تم ایسے عمل کرو کہ جس سے شکر ظاہر ہو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کو بجا لاتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو جنات کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے انہیں بتایا، تأکل من سأتہ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جنات تو انتہائی سرکش تھے، تو جب بھی یعنی سلیمان علیہ السلام تھوڑا یعنی ان کا دھیان نہیں ہوتا تھا جنات کی طرف تو جنات کام ہی نہیں کرتے تھے، بے غم ہو جاتے تھے. لیکن سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں وہ کام کر رہے تھے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی، اور تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور لاٹھی کا سہارا حاصل کیے ہوئے تھے. جب لاٹھی کا سہارا حاصل تھا انہیں، تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، جس سے وہ جو ہے فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو جنات یہ دیکھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، تو وہ کام میں لگے ہوئے تھے، تو انہیں کسی چیز نے نہیں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے، تأکل من سأتہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جو ہے وہ یعنی قرید رہا تھا، کھا رہا تھا. فلما خر تبینت الجن، بس جب جو ہے لاٹھی یعنی ہلکی ہو گئی اور اس میں وہ طاقت نہیں رہی جتنی طاقت پہلے تھی، تو وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام گر گئے. جب گرے تو جنات کو معلوم ہو گیا، جنات کے لیے ظاہر ہو گیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہنے لگے ہے کاش کہ ہم غیب کے علم کو جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو رسوا کن عذاب میں نہ ٹھہرتے. یہاں اس آیت سے یہ معلوم بھی ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا جسم اللہ رب العزت نے ہر چیزوں سے محفوظ کیا ہوا ہے. یہاں دیکھیں یعنی نصوص قطعیہ سے اللہ رب العزت نے ثابت کیا کہ یعنی دیمک تو لکڑی کو لگ گئی، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جسم اسی طرح محفوظ تھا. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کیا ہے کہ ان کے جسد کو، ان کے جسم کو جو ہے وہ کھائے. اسی طرح دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یعنی
جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو نہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب تھے نہ جنات عالم الغیب تھے، کہ جنات بھی افسوس سے کہنے لگے کاش ہم غیب کے علم کو جانتے، کہنے لگے لوگ اکثر جو ہے یہ کہتے ہیں جنات کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، غیب کی خبریں نہیں ہوتی، وہ بھی اسباب کہتے ہیں زمین میں چلتے پھرتے ہیں، جس سے جو ہے چند غیبی باتیں جو ہمارے ہاں تو غیبی ہوتی ہیں لیکن در حقیقت ان کے ہاں غیبی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو جس سے وہ جو ہے جان لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اسے علم غیب نہیں کہا جاتا، وہ بھی انباء الغیب کے زمرے میں ہے۔ تو عالم الغیب ہونا ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ یہ جو ہم مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، مسجد اقصی کی تعمیر کرتے کرتے ہم جو تھک گئے ہیں انتہائی، اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ تعمیر نہ کرتے، چھوڑ دیتے، تو آج بھی ان کی باقیات جو ہے وہ باقی ہیں مسجد اقصی میں۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کیا، ان کا صبح کا سفر 1 مہینے کی مسافت کا تھا اور ان کا شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت کا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات ان کے سامنے کام کرتی تھی، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی ان میں سے ٹیڑھا پن اختیار کرتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکاتے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ کام کرتے تھے جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے، محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں، و تماثیل، اور تصویریں بنانے میں، و جفان کل جوابی، اور لگن شن کے کل جوابی حوضوں کی طرح، وہ قدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو تم عمل کرو شکر بجا لاتے ہوئے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر بجا لانے والے۔ یہاں ضمن ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک وقت مقرر کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی میری 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی میرے گھر میں اس طرح ہوگا کہ جو عبادت کرے، تو اس کے لیے انہوں نے وقت مقرر کیا تھا۔ بعض وقت وہ خود عبادت کرتے تھے اللہ کی، بعض وقت کسی اور کو لگا لیتے عبادت میں، بعض اوقات دوسرے کو، اسی طرح جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں گزر رہا تھا کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی